ہوا یہ کہ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں، کم ترکوا من جنات وعیون، کئی گزرے ہیں دنیا میں ایسے جنہوں نے زراثیم کے ڈھیر لگائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ سب فنا ہو گیا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے راولپنڈی والوں، اہل نظر اپنے بچوں کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر نہیں لگایا کرتے، یہ آگ ہے آگ، اس میں تو رشتے بھسم ہو جاتے ہیں، اس میں تو محبتیں راکھ بن جاتی ہیں، ابھی باپ کی میت موجود ہوتی ہے کہ لڑائی شروع۔ اہل نظر کبھی یہ دولت جمع نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ مفسرین نے مختلف رائے قائم کی، لیکن مجھے اس رائے پہ اتفاق ہی نہیں، یقین ہو گیا، اور جب میں نے یہ پڑھا تو جھوم اٹھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختی، پتھر کی تختی یا سلور کی تختی دفن تھی، اور اس تختی پہ اس صالح متقی بندے نے اپنے بچوں کے لیے یہ وصیت لکھ دی تھی کہ لا تشرک باللہ، یہی وہ دولت ہے جو لقمان نے اپنے فرزند کو دی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، دنیا چھوڑنے لگا لقمان، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، محلات نہیں چھوڑے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر نہیں چھوڑے، سونا جمع نہیں کیا، بس کچھ حکمت کے زرین بول دیتا ہوں، حکمت کا قیمتی بول دیتا ہوں، اگر اس میں تو نے وفا کر دی تو تجھ سے بڑا دولت مند دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ بول کیا ہے، وہ قول کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لخت جگر، دنیا کے سفر میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ رحمت للعالمین نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی دیا، فرمایا انبیاء کبھی درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اللہ کی توحید۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اور علم کی بنیاد اللہ کی توحید۔ رأس الحکمت مخافت اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا، ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کہنے لگا اگر صورتحال خطرناک ہو جائے
اگر میری جان خطرے میں ہو. رحمت عالم نے فرمایا, موحد اعظم نے فرمایا, امام الموحدین نے فرمایا, ان کو تلتا اور حرکتا, اگر تجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے, آگ میں جھونک کر بھسم کر دیا جائے, کٹ جانا, جل جانا, لیکن اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یاد ہے کچھ؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب یعقوب دنیا چھوڑنے لگا, موت کے آثار سامنے نظر آئے, تو اپنے بچوں کو قریب بلایا, فرمایا ما تعبدون من بعدی. دنیا چھوڑنے سے پہلے میں نے جو تمہیں سبق پڑھایا, میں نے جو تمہیں تعلیم دی, ذرا بتاؤ میرا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے, کیا کہا میں نے؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. ما تعبدون من بعدی, بتاؤ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اے اللہ, جب تک نظام صبح و شام قائم رہے, جب تک فلک کے دامن میں ستارے چمکتے رہیں, جب تک ہدایت میں انادل چہکتے رہیں, شیخ القرآن کے حدیقہ سے, شیخ القرآن کے اس گلشن توحید و سنت سے بھی یہ آواز بلند ہو. شیخ الہند کے روحانی فرزندوں کی یہ آواز گونجتی رہے, ولی اللہ کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے, شاہ اسماعیل شہید کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے. آلے اس کی بگڑی بھی اسی سے بنے گی, چاہے وہ دنیاوی زندگی کے کسی شعبے میں کھڑا ہو. میں نے پہلے کہا اس اسٹیج سے میں نمبر نہیں سیاسی نمبر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بس اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل چاہے تو اس آواز میں شامل ہو کے دیکھ لے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب لگے ذرا, تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ سفینے پار لگانے والا کون؟ دعا پکار کو قبول کرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے راول پنڈی والو, پاکستان والو, باقی